الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. یہ آج کی تلاوت کردہ تینوں آیتیں آیت سجدہ کہلاتی ہیں. اس کے معنی اور مطلب کے سمجھنے کے بعد خود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں سجدہ کیوں ہے. ہم احناف کے پاس یہ سجدہ واجب ہے، کرنا ضروری ہے. چھوٹ جانے پر قضا کرنا. فرض اور واجب یہ دو چیزیں ہو گئیں. وقت پہ ادا نہ کرنے پر بھی قابل ادائیگی ہوا کرتے ہیں، ذمے میں رہتے ہیں. مسلمانوں کے دوسرے فریق کے پاس کلام پاک کے سجدے برابر ہیں، سب کے پاس ہیں. دوسروں کے پاس ایک کیفیت ہے کہ اسی وقت کرنا ہے، اگر وقت ٹل جاتا ہے تو اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سنت ہے. یوں کہوں کہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. خیر یہ بات اور ہے. آیت سجدہ ہے. سجدہ نماز کا ایک رکن ہے، نماز نہیں ہے. یہ پہلو کو ذہن میں رکھنے کے بعد ادائیگی کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہوگا. وہ فیصلہ اس لیے نماز عصر کی ادائیگی کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، پڑھنا منع ہے. جو شخص عصر کی نماز پڑھ لیا تو اس کے لیے کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نمازوں کی قضا کے. فرض نماز کی قضا سابقہ کی ہے تو آپ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد بھی فرض نماز کی قضا کی جا سکتی ہے. مابقی کوئی اور نماز نہیں ہے. عصر کے بعد کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت عصر کی نمازی وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کے پر کوئی نماز نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے. دوسرے عصر کا وقت، مغرب کے وقت، عصر کے وقت کا اختتام اور مغرب کے نماز کی ابتدا، ان کے درمیان میں تھوڑا سا وقت ہے جس میں سورج پوری طرح کمزور پڑ جاتا ہے. اس کو وقت مکروہ کہتے ہیں. حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. جب احکام میں مکروہ والی بات آتی ہے تو حرام ہوتی ہے. جیسے سورج کے طلوع ہو کر کچھ اوپر آنے تک صبح میں وہ وقت مکروہ یعنی حرام ہے، نماز نہیں ہے. اسی طرح سورج جو سر پہ آنے کے بعد سیدھا بلندی پہ آنے کے بعد سے لے کر کچھ اس کا ڈھلنا جو عام طور پر 20 تا 25 منٹ کا وقفے کا رہتا ہے. فجر کے بعد بھی سورج کے طلوع ہونے سے لے کر اس کے بعد بھی بس قریب 20 تا 22 منٹ کا وقت ہوتا ہے. بالکل اسی طرح مغرب کا وقت کی ابتدا سے پہلے بھی اتنا وقت ہے. وہ مکروہ وقت ہے.
مرد ظہر کے وقت پر، ظہر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے زوال کا، اس میں تو پوری طریقے سے نماز پڑھنا حرام ہے. اور اسی طرح سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا تو جو وقت کی ٹائمنگ دی گئی 20 تا 22 منٹ کی، اس میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ایک بات. تو دوسری بات، نماز جو عبادت ہے حکم کی تعمیل کا نام ہے، حکم کی تکمیل کا نام ہے. جس وقت منع کر دیا گیا تو نماز نہیں پڑھنا، حکم کی اتباع. اور دیگر اوقات جو نماز کے بتا دیے گئے اس میں نماز پڑھنا اطاعت ہو گئی، عبادت ہو گئی، ثواب ہو گیا. لیکن ایک بات اور ہے، عصر کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی یا اس کے وقت میں ابتدا میں نہیں پڑھے، وہ ناقص وقت آ گیا، جب یاد آ رہا ہے آپ کو میں آج کی عصر کی نماز مجھ سے یہ چھوٹ گئی ہے، اب یہ وقت ناقص ہے، جبکہ وہ 2 وقت کے اندر تو پڑھنا منع ہے. لیکن ایسے شخص کے لیے اسی دن کی اثر وہ اب جب تک ادا نہیں کیا تھا، جب اس وقت یاد آیا یا اس وقت خیال کیا یا جو کچھ بھی کیا، تو اس شخص کو اسی دن کی عصر کی نماز وہ ناقص وقت میں وہ پڑھے گا، لیکن نماز ناقص ہوگی. نماز پڑھے گا، نماز چھوڑے گا نہیں. اس کا حکم میں ہوگا کہ وہ نماز ناقص ہوئی، ناقص وقت میں ادا کی جانے والی عبادت وہ ناقص کہلائے، وہ ناقص ہے. لیکن یہ ناقص نماز افضل ہے قضا کرنے سے. اس نماز کو اب وقت ناقص سے میں نہیں بعد میں پڑھوں گا، بعد میں پڑھنے سے افضل ہے کہ اس کے وقت جو ناقص وقت ہے اس کے اندر ادا کر لیا جائے گا. یہ تو ضمنی مسائل آ گئے. یہاں سجدے والی بات ہے. بعضوں نے احتیاط کہہ دیا کہ عصر کی نماز پڑھ چکی ہو، اس کے بعد آیت سجدہ تلاوت میں آ جائے یا سننے میں آ جائے، تو چونکہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے لہذا سجدہ نہیں کرنا، مغرب کے بعد یا کسی وقت پہ کر لو. بات ایسی نہیں. آپ رکتے ہیں رکیے، وہ احتیاط والا معاملہ. چونکہ سجدہ صرف ایک رکن ہے، پوری نماز نہیں ہے. پوری نماز کے متعلق آپ کو احکام ہے. تو لہذا عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد بھی تلاوت کے درمیان میں آیت سجدہ کی تلاوت ہو جائے یا سماعت ہو جائے، ہر 2 صورت میں سجدہ کیا جا سکتا ہے. دونوں شکلیں بتا دی گئی. سجدہ کیا جا سکتا ہے، آپ اپنے طور پر احتیاط کر کے بعد مغرب ادا کرتے ہیں تو ادا کر سکتے ہیں. بہرحال ادا کرنے کی چیز ہے، اس کو ادا کرنا ہے. جتنے آیت سجدہ ہیں وہ ایک خاص معنی اور مفہوم ہے. اس مفہوم کے سمجھ کر معترف ہونے کے بعد اعتراف کر کے کہ میں انہی اتباع فرما برداری کرنے والے، رب کا خوف رکھنے والوں میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں. میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے، اس کے اظہار کے لیے یہ بالکل حق ہے، سچ ہے. اس عنوان کے اوپر سجدے میں گرنا تو گیا سجدہ علامت ہے. اسی طرح نماز میں بھی جو سجدہ، نماز کے پورے ارکان میں سب سے افضل رکن سجدہ ہے. سب سے افضل رکن، 7 چیزیں جو فرض ہیں رکن ہیں، سب سے افضل رکن سجدہ ہے. اس لیے غیر فرض والی نمازیں جو آپ اپنے طور پہ پڑھتے ہیں، سجدے میں طوالت دینا، تکبیریں زیادہ کرنا، زیادہ پڑھنا. جماعت کی حیثیت الگ ہے. اس میں جماعت میں صحت مند سے لے کر غیر صحت مند، قوی سے لے کر ضعیف، چاہے ایک ہو کہ ایک سے زیادہ ہو، عمومی پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کے لیے تاکید ہے تاکہ اقتداء میں پڑھی جانے والی نماز مقتدیوں میں سے کسی کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے
کہیں بیزارگی اور ملال کا ذریعہ نہ بنے، جو اس کے مشغولیات کی وجہ سے، اس کے کاروبار کی وجہ سے، اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کے رنج و غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، یا اس کے ڈپریشن کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے۔ اس لیے تعلیم اور تربیت میں تاکید ہے نماز پڑھانے والے کے لیے وہ 3 مرتبہ تصویر۔ مجھے اس کی بڑی اہمیت ہے، میں بڑی اچھی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں، 7 7 9 9 9 11 مرتبہ تصویر۔ ایک حلقے سے جڑے افراد کے اندر یہ عمل زیادہ ہے جماعت والے عمل میں۔ یہ نماز کے آداب کے خلاف۔ آپ فرصت میں ہیں، آپ فرصت میں ہیں، پیچھے پڑنے والا تو فرصت میں نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ جماعت میں شریک ہوتا ہے، وہ فرصت میں نہیں ہے، وہ صحت میں نہیں ہے، ایک بڑا چیز میں نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تاکید کرتی گئی، اس لیے کہ ہر چیز طاقت میں کرنا ہے۔ یہ تاکید کرتی گئی نماز پڑھنے والے کو فقہی مسائل میں تو 4 مرتبہ تسبیح پڑھ، تاکہ پیچھے اقتدا کرنے والا اس کے آنے جانے میں جو وقت لگتا ہے تاکہ وہ اطمینان سے 3 مرتبہ کی تکمیل کر سکے۔ یہ تو مسئلہ ہوا۔ پھر یہ عدد تعداد کیوں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ایک لمبی طویل تقریر ہے۔ عجلت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تیری نماز نہیں ہوئی، ایسا نہیں فرمایا، تو نے نماز پڑھا ہی نہیں، ایسا فرمایا۔ پھر حکم دیا آپ نے، اس نے حکم کی تعمیل میں پھر نماز ادا کیا، دوبارہ نماز پڑھا، پھر سلام پھر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، ارے بندے خدا نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد تکمیل میں پھر کھڑا ہوا نماز پڑھا، آپ نے پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نماز کہاں پڑھانے ہیں، نماز پڑھ۔ 3 مرتبہ حکم کی تعمیل کرنے کے بعد بھی آپ نے یہ فرمایا تو اس شخص نے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہوا، رکعت باندھنے کے لیے تیار ہوا، اس کے بعد درخواست کیا 4تھی مرتبہ ابھی اگر میں پڑھوں گا تو ایسی پڑھوں گا جیسے اب تک پڑھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر نماز ادا کرنا کیسے ہے؟ تو پھر آپ نے نفل نماز کی نیت مان کر سارے حاضرین کو خطاب کر کے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، غور سے دیکھو، پوری نماز کی کیفیت کے اوپر نظر جمع ہو، بس اس طریقے کو اختیار کر کے تم نماز پڑھو، نماز پڑھا کرو۔ اس نے خرابی اتنی کی تھی، سجدے میں جاتا پیشانی ٹکاتا تیزی سے اڑ جاتا، رکوع میں جاتا اور تیزی کے ساتھ اڑ جاتا، انتقال تکبیرات کے درمیان میں سب جلد بازی سے کامیاب۔ اس فرمان کے بعد سے قیامت تک کے لیے شریعت قرار پا گئی، اس کو بولتے تعدیل رکن، جو واجبات نماز میں شمار کرتا ہے، ضروری ہے۔ تعدیل اعتدال والی کیفیت ہونا، بس جلدی نہیں ہونا۔ اسی لیے رکوع سے اٹھنے کے بعد ایک تصویر دے دی گئی آپ کو، اور بنا اور الحمد کی، یعنی افتتاح، یعنی پوری طرح کھڑے رہنا، پوری طرح اپنے آپ کو سیدھا کرنا، ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان میں بیٹھنے کے بعد پوری طرح بیٹھک پوری ہونا۔ میرا تو نماز میں نقص ہے، وہ ایک کیفیت الگ ہے۔ اب آیتوں کا ترجمہ، کئی چیزیں اس کے ذکر کر کر یہاں دلائل میں اولم یروا الی ما خلق اللہ، کیا لوگ دیکھتے نہیں؟ یہ رؤیت قلبی ہوتی ہے، اس آنکھ کے ذریعے سے دلی کیفیت کے ساتھ غور و فکر کر کے پہچاننا۔ ہر کوئی دیکھتا ہے، یعنی دیکھ رہا جھاڑ کو دیکھ رہا، سورج آتی اور
آتے اور جاتے ہوئے دیکھ رہا، سایہ کو بڑھتے ہوئے گھٹتے ہوئے دیکھ رہا، ایک چیز کا سایہ ایک جانب سے دوسرے جانب سے پھر پہلے جانب پلٹتے ہوئے دیکھ رہا۔ پتھر کی چٹان ہے تو اس کے بعد بھی اس کا سایہ پڑ رہا ہے، ستون ہے تو اس کا سایہ پڑ رہا ہے، درخت ہے تو اس کا سایہ پڑ رہا ہے، اور دھوپ کے اس کے لحاظ سے وہ سایہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، پھر ہوائیں چلتے ہیں تو یہ کرتا ہے، جس میں کسی قسم کی ایک حیات ہے، اور ماں باقی جمادات والی چیزیں ہیں، چاہے لوہے کا پول لے لو، کچھ بھی لے لو، کائنات کی ہر چیز کو لے لو، یہاں ہر چیز کا ذکر ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا ان تمام چیزوں سے، ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ دو باتیں، ایک تو یہ کہ ہر چیز کا خالق مالک اللہ تعالیٰ، اور پھر ہر چیز جس کیفیت کے ساتھ، جس نظام کے ساتھ، جس طبیعت اور مزاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھ دیا ہے، ان میں شعور نہیں رکھا، تمہاری عقل کے مطابق، انسان کی فکر کے مطابق، ان میں جان نہیں ہے، اس میں حیات نہیں، جبکہ حیات ہر ایک میں، پتھر میں بھی حیات ہے، جب پتھر میں حیات ختم ہو جائے تو بورا بن جاتا ہے، بورا کسی کام کا نہیں آتا ہو، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ لقوے کی شکایت میں مختلف حکماں اور ڈاکٹروں کی دوائیں کھانے کی ضرورت پڑی تھی، مرض طویل چلا، کوئی 2 سال تک، آخر میں پتے اٹھاتے ہوئے لوگوں کے مشورے پر ایک سے لے کر کھائے، وہ مکھی کے پر کے برابر اتنی مقدار والی چیز دوا دیتا تھا، ابھی ہے وہ زندہ، حسن کا نام، وہاں سے تحقیق کر کے پوچھا کیا کس کی بنی ہوئی کیسی دوا ہے، تو بتایا جس سیلو کے پتھر کے پر تم بیٹھے ہوئے ہو بس اسی پتھر کی دوا ہے۔ پتھر کے اندر بھی جو جان ہے، ایک استعداد صلاحیت، اس کو نکالتے ہیں، وہ تھوڑے اس میں نکلتی ہے ہر چیز کے اندر، اور وہ کام کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جمادات جو تمہاری نظر میں بے شعور نا سمجھ دکھ رہے ہیں، کبھی غور کیا تم نے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع فرمانبرداری میں کبھی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے حکم کو بصر و چشم قبول کیے ہوئے اس کیفیت میں ہے، یہ دراصل حکم خداوندی کی اطاعت میں، عبادت میں، سجدے میں، تو سجدے کے 2 موقع، حقیقی مفہوم کی طرف آدمی نہیں جا رہا ہے، ظاہری مفہوم زمین کے پاس سر کو ٹیک دینا، یہ ادا ہے، یہ ادا ہے، آپ کی کبریائی کو تسلیم کیا۔ حقیقی معنی ہے کہ قلبی کیفیت کے ساتھ اس کو پوری طرح میں اس کو اختیار کرتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، تو اطاعت کا کمال درجے کے اظہار کا نام ہے جھکنا، کمال درجے کی اطاعت کو ظاہر کرنے کا نام ہے رکوع اور سجدہ، یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، کبھی رکوع بھی سجدے کا نائب بن جاتا ہے، اگر آپ اتفاق سے نماز میں آیت سجدہ پڑھے، آگے جانا نہیں چاہ رہے ہیں، نہیں جا سک رہے ہیں یا نہیں جانا چاہ رہے ہیں، اسی سجدے والی آیت کے اوپر ہی آپ کو رکوع کرنا ہے، تو جو رکوع کیا جا رہا ہے اسی سجدے کا ارادہ، رکوع تو فرض ہے، سجدہ فرض ہے نماز کا، جب اسی کے ساتھ وہ ارادہ کر لیتا ہے تو رکوع کے ضمن میں سجدہ کی ادائیگی ہو جاتی ہے، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، تو رکوع بھی سجدے کے چکن میں، سجدہ بھی ہے، جھکنا ہے وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما کر رکھے ہیں، کیا اس میں غور و فکر کیا؟ کرو، کیا کرتے ہیں؟ یتفیع الظلال، ظلال سایہ اس کا، جو ایک رخ سے دوسرا رخ پر، ایک جانب سے دوسرے جانب بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، پلٹتا ہے، کبھی سیدھی جانب تو کبھی بائیں جانب، ہر چیز کے تو یہ کیا کیفیت ہے سمجھا؟ سجدن،
ہر چیز سجدے میں، سجد ساجد کی جمع، سب سجدے میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں. وہ ظاہری شکل کو سجدے کی ہے، پھر اس کی اصل معنی جو متبع و فرما بردار اللہ تعالیٰ کے حکم کو بسر و چشم قبول کرنے کا اعلان و اظہار کر رہے ہیں. ہم داخرون، تکبر بھی نہیں کرتے، عز و انکساری کے اظہار کے ساتھ کر رہے ہیں. بات یہیں تک بھی نہیں، بلکہ تمام آسمانوں کے اوپر، زمین کے نیچے، اندر، آسمان اور زمین کے مابین بھی جتنے چیزیں دابہ کی حرکت کرنے والی، وہ حرکت کرنے والی چیزیں سورہ نور میں وضاحت آئے گی. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ. یہ دابہ کی وضاحت ہے. کوئی تو پیٹ کے بل پر سرکتا ہے، رینگتا ہے، کوئی 2 پیروں پر، کوئی 4 پاؤں پر، کوئی اس کے سوا اور. یہی عربی لفظ ہے، چونکہ تو اردو میں بھی لے لیے. وہ سواری جو رینگتے ہوئے انسان نے بنا لیا، اس کو رکھا دبابا، دب کے چلنا دھیرے دھیرے. والملائکۃ، یہ تو ہیں، یہ بھی. والملائکۃ، یہ تمام کے تمام فرشتے، عرش سے لے کر فرش تک، ان کی بڑی طویل تفصیل ہے. ہر فرشتہ، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی اتباع فرما برداری کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے حکم اتباع کرتے ہیں. کبھی تکبر، اترانے اکڑنے کا دور دور تک پتہ بھی نہیں. ہمارا انسان اس کے اندر، اس کو تکبر ہے، اور یہ سب کے سب کرتے ہیں خوف خداوندی رکھتے ہیں. یخافون ربهم من فوقهم. تو یہ خوف پیدا کر کر اتباع فرما برداری کرو. اور یہ فرشتوں کے اندر یہ بھی کمال ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو چیز کا حکم دیا گیا کہیں بھی خلاف نہیں، کہیں بھی خلاف نہیں. اب انسان کو بھی حکم دے دیا گیا، کہیں کرتا، کہیں چھوڑتا، کہیں تو پوری طرح چھوڑ دیتا، پھر پلٹتا، پھر انکار کرتا. ساری کائنات میں اس کو امتیاز بخشا گیا، اس امتیاز کو باقی رکھنا نہیں چاہتا. جو باقی نہیں رکھتا، اس لیے اس کے لیے سزائیں متعین کر دی گئی. جو سمجھ کر اپنے رب کی شناخت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں میں سب سے بڑا مقام دے دیا گیا. مقام کی اونچائی یہاں تک بتائی گئی، انسانوں میں سے وہ بعض انسان وہ مقام بھی پا سکتے ہیں، کیفیت پیدا کیے تو. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سدرۃ المنتہا پہ حد جہاں ختم ہوگی فرشتوں کی، جبریل امین کو وہاں پر رکوا دیا، پھر رف کے ذریعے سے آپ کو عرش تک پہنچا دیا گیا. سبق یہ سکھانا ہے بس. نہیں تو اولئک کالانعام، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کرو گے جانوروں کے برابر ہو، جانوروں سے بل ہم اضل، ان سے بھی گرے ہوئے ہو، بدتر ہو. لہٰذا بزرگ و برتر اور بدتر دونوں کا ایک مقام ہو نہیں سکتا. اس لیے انجام بھی جنت اور دوزخ، اعلیٰ علیین، اسفل السافلین، یہ دو نام کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آتی ہے. جب یہ بات ہو گئی، اسی لیے اس کیفیت کے اوپر یہاں پر یہ سجدہ ہے. ان کیفیتوں کا میں بھی اظہار کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں. فوراً سجدے میں گر کر اعلان کرنا ہے، اپنی اتباع فرما برداری کا ثبوت اور مظاہرے کی کیفیت پیدا کرنا ہے. اگلی آیت میں اسی کے بارے میں وضاحت ہے. دیکھو شرک والی چیز سے تم بچو، لیکن تم بچتے نہیں ہو. دعویٰ کر تو اطاعت کا، عبادت کا، اللہ کو ماننے کا، خراب میں کیا کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، یہ اگلی آیت ہے.